ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عظیم و شان خلق پر ہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ شاعر کیا خوب فرماتا ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ قیامت کے دن حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز، کوئی شے باری نہیں ہوگی۔ آئیں میں آپ کو اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز، کوئی شے باری نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ آئیں میں آپ کو بتاؤں حسن اخلاق کسے کہتے ہیں۔ حسن اخلاق حسن اچھائی کو کہتے ہیں، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کے معنی عادت ہے، یعنی اچھے کام، اچھی عادات، اچھا برتاؤ، اچھی باتیں، اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ امام غزالی کیا خوب فرماتے ہیں، اگر عقلی اور شرعی طور پر اچھے کام کیے جائیں تو اسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اگر عقلی اور شرعی طور پر برے کام کیے جائیں تو اسے بد اخلاقی کہی جاتی ہے۔ حسن اخلاق کی بارگاہ الہی میں دعا کیا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ پیش خدمت ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، یعنی اے اللہ عز و جل تو نے میری صورت اچھی بنائی، لہٰذا میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ جو لوگ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ بد اخلاق شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، وہ اسے دنیاوی معاملات میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ بد اخلاق شخص کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بندہ برے اخلاق کے سبب جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچ سکتا ہے۔ بد اخلاق شخص اپنے آپ کو دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا کر لیتا ہے۔ بد اخلاق شخص ٹوٹے ہوئے گڑھے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حسن اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔